بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر اور اس کے مسائل۔ صدقۃ الفطر کی فرضیت۔ جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا اسی سال صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا، وہ سن 2 ہجری ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن سے دلیل: بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ سنت سے دلیل: بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقۃ الفطر کو مسلمانوں میں سے ہر نفس پر فرض کر دیا ہے۔ امام ابن منظر رحمہ اللہ نے اس کی فرضیت پہ اجماع نقل کیا ہے۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ البدن اور زکوٰۃ النفس بھی کہا جاتا ہے۔ عام اردو بول چال میں فطرہ یا فطرانہ سے جانا جاتا ہے۔ فطرانے کی حکمت۔ فطرانے کی 2 حکمتیں تو ایک حدیث میں مذکور ہے۔ پہلی حکمت روزہ دار کی پاکی۔ روزے کی حالت میں روزے دار سے ہونے والی غلطیوں سے پاک ہونے کے لیے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت مساکین کا کھانا۔ عید کے دن جہاں مالدار لوگ خوشی منائے وہی اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ان کے ذمہ غرباء و مساکین کو فطرانہ ادا کرنا ہے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی عید کی خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ تیسری حکمت فطرانے میں مسکینوں کے ساتھ الفت و محبت کے اظہار کے سوا اپنے بدن کا صدقہ بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب تک اپنی توفیق سے بقیت حیات رکھا، اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ بھی جو رمضان المبارک میں روزہ، قیام، اعتکاف، لیلۃ القدر وغیرہ میسر آتے ہیں۔ فطرانے کی شرائط۔ فطرانے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، فطرانے کے لیے اسلام شرط ہے، اس لیے کافر پر فطرانہ نہیں۔ نمبر 2، استطاعت۔ فطرانہ کے لیے نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں، بلکہ اس کے پاس عید کی رات اور اس دن اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے زائد خوراک ہو تو اسے مسکینوں کو صدقہ کرے۔ تیسری شرط فطرانے کا واجبی وقت ہونا ہے، جو عید کا چاند نکلنے سے عید کی نماز کے وقت تک ہے۔ فطرانہ کن کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سوا جو یا کھجور کا، جو ہر آزاد غلام، مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان ہاں چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ان کی طرف سے فطرہ نکالنا ان کی سرپرست کی ذمہ واجب ہے۔ یتیم اور مجنون کے پاس مال ہو تو ان کی طرف سے بھی صدقہ نکالا جائے۔ پیٹ میں موجود بچے کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں ہے، مگر کوئی بطور استحباب دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ میت کی طرف سے فطرانہ نہیں۔ ہاں اگر میت نے وقت وجوب عید کے چاند نکلنے سے عید کی نماز تک کو پا لیا تو اس کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ نوکر یا نوکرانی کا فطرانہ خود ان کے ذمہ ہے، اگر اس کا مالک ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ فطرانے میں کیا دیا جائے؟ جس ملک میں جو چیز بطور غذا استعمال کی جاتی ہے اسے فطرے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سوا جو یا کھجور کا، جو ہر آزاد غلام، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو، کھجور، منقا اور پنیر بطور غذا استعمال ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں عام طور سے چاول، گیہوں، چنا، جو، مکی، باجرہ، جوار وغیرہ اجناس خوردنی ہے، لہٰذا ہم ان میں سے فطرانہ نکالیں گے۔ سوا کی مقدار: فطرانے کی مقدار 1 سوا ہے۔ 1 سوا 4 مد ہوتا ہے۔ گرام کے حساب سے سوا کی تعین میں کافی اختلاف ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 2 کلو 40 گرام بتلایا ہے، بعض نے 2 کلو 100، بعض نے پونے 3 سیر یعنی 2.5 کلو تقریباً، بعض نے 2 کلو 176، بعض نے 2 کلو 751 کہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 3 کلو بتلایا ہے۔ زیادہ تر اقوال 2.5 کلو کے آس پاس ہیں۔ اگر پی کس 2.5 کلو کے حساب سے نکال دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس میں فقراء و مساکین کا فائدہ بھی ہے، اور اگر کوئی 3 کلو کے حساب سے نکالتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ جان لینا چاہیے کہ ایک ہی جنس سے 1 سوا نکالنا بہتر ہے، نہ کہ آدھا ایک جنس سے اور آدھا ایک جنس سے۔ فطرانے کا مصرف: فطرانے کا مصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ صدقہ فطر روزہ دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی اور مساکین کا کھانا ہے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ فطرانے کا مصرف فقراء و مساکین ہے۔ بعض علماء نے کہا زکوٰۃ کے 8 مصارف میں فطرانہ صرف کر سکتے ہیں، مگر یہ بات مذکورہ بالا حدیث کے خلاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فطرانے کو فقراء و مساکین کے ساتھ خاص کیا ہے اور دلیل سے قوی تر اسی کو قرار دیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ فطرانے کا مصرف فقراء و مساکین ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صدقہ فطر روزہ دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی اور مساکین کا کھانا ہے، لہذا فطرانہ فقراء و مساکین کے علاوہ مسجد و مدرسہ وغیرہ پہ خرچ کرنا سنت کی مخالفت ہے۔ اگر اپنی جگہ پہ فقراء و مساکین نہ پائے تو دوسری جگہ فطرانہ بیچ دے۔ فطرانے کا وقت: فطرانے کا 2 وقت ہے، ایک وقت وجوب اور ایک وقت جواز۔ وقتی وجوب: عید کا چاند نظر آنے سے عید کی نماز تک ہے، اس درمیان کسی وقت مستحق کو فطرانہ دے دے۔ وقت جواز: عید سے 1 یا 2 دن پہلے فطرہ دینا جائز ہے۔ بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام عید سے 1-2 دن پہلے فطرانہ ادا کرتے تھے۔ افضل وقت عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ فرضیت فطرانہ والی صحیحین کی روایت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے لوگوں کو فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عید کی نماز کے بعد فطرہ دینے سے ادا نہ ہوگا، وہ محض عام صدقہ شمار ہوگا، لیکن اگر کسی کے ساتھ بھول ہو گئی یا کسی عذر شرعی کی بنیاد پر تاخیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے درگزر کرتا ہے۔ فطرانہ دینے کی جگہ: اس میں اصل یہی ہے کہ جو جس جگہ رہتا ہے وہی فطرہ ادا کرے، لیکن اگر وہاں فقراء و مساکین موجود نہ ہو تو فطرہ دوسری جگہ بیچ دے۔ اسی طرح اگر کسی دوسری جگہ بیچنے میں سخت ضرورت ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فطرانے میں رقم دینا: یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو لوگوں میں جواز اور عدم جواز سے متعلق اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کو مسکین کی غذا قرار دیا ہے۔
اور غذا کھائی جانے والی چیز ہے نہ کہ رقم۔ اس لیے فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتی ہوئی اولا و افضل غلے سے ہی فطرہ ادا کرنا ہے، تاہم سخت ضرورت کے تحت فطری کی رقم دینا بھی جائز ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھ لے کہ آج کل فقراء و مساکین جنہیں غلے کی حاجت نہیں ہوتی وہ ہم سے غلہ تو لے لیتے ہیں مگر اسے بیچ کر قیمت حاصل کرتے ہیں اور پھر قیمت سے اپنی ضروری اشیاء خریدتے ہیں۔ ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ مسکین کو غلہ بیچنے کی مشقت ملے اور غلے کی قیمت کم حاصل کرنی پڑے، ہم خود ان کی طرف سے وکیل بن کر غلے کی قیمت ادا کر دے۔ واضح رہے یہ صرف ضرورتاً جائز ہے، تاہم اولا و افضل سنت کی تطبیق دینی ہے جو کہ اشیاء خوردنی سے فطرہ ادا کرنا ہے۔